نبی کے رائٹ جانب صحابہ کرام، میرے نبی کے بائیں جانب صحابہ کرام، میرے نبی کے سامنے صحابہ کرام، میرے نبی کے پیچھے صحابہ کرام، اس دین اسلام کی حفاظت کری، قرآن کی حفاظت کری، میرے نبی کی حفاظت کری، نماز کی حفاظت کری۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی کافر اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس علاقے کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت شم ملن میں آنکھ کی بینائی کے ساتھ، کان کی سماعت کے ساتھ، یعنی کان کی سنائی کے ساتھ، اس زبان منہ کی گویائی یعنی بولائی کے ساتھ، ان ہاتھوں کے حرکات و سکنات کے ساتھ، ان پیروں کے قدموں کی حفاظت کے ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنا ذکر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر سننے کی، سنانے کی، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ان 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ایک تھا، نصیحت ایک تھی، تبلیغ ایک تھی، اور پھر باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کا طور طریقہ ایک تھا۔ رب کائنات نے سب سے آخری نبی یعنی کہ ختم نبوت کا تاج جن کو پہنا دیا وہ میرے اور آپ کے پیغمبر، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے آدم کو بھی بھیجا، رب نے نوح کو بھی بھیجا، رب نے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا، رب نے حضرت ہارون کو بھی بھیجا، رب نے حضرت شعیب کو بھی بھیجا، رب نے حضرت لوط کو بھی بھیجا، رب نے حضرت یعقوب، ایوب، یوسف کو بھی
بھی بھیجا، رب نے حضرت داؤد و سلیمان کو بھی بھیجا، رب نے حضرت یونس و عیسیٰ کو بھی بھیجا، لیکن میرے رب نے ان چارے نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی ساقی کوثر نہیں بنایا، کسی پیغمبر کو شافی محشر نہیں بنایا، کسی پیغمبر کو تاجدار مدینہ نہیں بنایا، کسی پیغمبر کو تاجدار ختم نبوت نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو امام الانبیاء نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو سید الاتقیاء نہیں بنایا۔ واحد میرے نبی تھے جن کو اللہ نے ساقی کوثر بھی بنا دیا، شافی محشر بھی بنا دیا، تاجدار مدینہ بھی بنا دیا، تاجدار ختم نبوت بھی بنا دیا، تاجدار ختم رسول بھی بنا دیا، امام الانبیاء بھی بنا دیا، سید الاتقیاء بھی بنا دیا۔ میرے نبی آخری ہیں، یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ امتی آخری امت ہے، یہ نماز سب عبادت میں سب سے افضل ہے، یہ روزے سارے روزوں میں سب سے افضل ہے، یہ زکوٰۃ ساری بدنی عبادت میں سب سے افضل ہے، یہ حج کا عمل سارے امتی سے زیادہ ہمارے لیے افضل ہے، یہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہمارے لیے افضل ہے، یہ حتیم کعبہ پر نمازیں پڑھنا ہمارے لیے افضل ہے۔ میرے نبی کو میرے رب نے ساری نعمتیں عطا کر دی، رب نے ان کو جو پیدائش کی جگہ سنی وہ سرزمین بیت اللہ تھی، جو جوانی اور وفات کی جگہ گزری وہ مدینہ منورہ تھی۔ میرے رب نے میرے نبی کو ساری نعمتیں عطا کر دی، میرے نبی کو رب نے معراج آسمانی کرا دی، میرے نبی کو میرے رب نے حضرت صدیق اکبر جیسا صداقت کا پیکر ارحم امتی بے امتی ابو بکر عطا کر دیا، میرے رب نے میرے نبی کو وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر جیسا عدالت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو میرے رب نے وَأَقْضَى وَأَصْدَقَهُمْ حَيَاءً عثمان جیسا سخاوت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے وَأَقْضَاهُمْ علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے حضرت معاویہ جیسی سیاست کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے عبد الرحمن بن عوف جیسا بصارت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے عبداللہ بن مسعود جیسی بصیرت کا پیکر عطا کر دیا، میرے نبی کو رب نے ابو ہریرہ جیسا فقیہت عطا کر دی، میرے نبی کو رب نے عبداللہ بن عمر جیسی ذہانت کا پیکر عطا کر دیا، رب نے نبی کے نواسوں کو سیدہ شبابی اہل الجنہ بنا دیا، نبی کی بیٹی کو سیدۃ نساء اہل الجنہ بنا دیا، رب نے اس امت کے ذریعے ساری کائنات تک یہ امت کو ساری امت پر بھاری کر دیا، ساری امت پر غالب کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی نے جب مکہ کی سرزمین پر حق کلمہ بلند کرا، لوگوں سے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، اس وقت کے زمانے میں دو ٹیمیں بن گئی، ایک طرف ابو جہل تو دوسری طرف ابو بکر، ایک طرف ابو لہب تو دوسری طرف عمر فاروق، ایک طرف عتبہ تو دوسری طرف عثمان غنی، ایک طرف شیبہ تو دوسری طرف حیدر کرار جیسے سپاہ سالاروں نے ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر نبی کے پیغام کو عام کیا۔ ایک ٹیم یہ تھی جس نے نبی کے برخلاف ہو کر، نبی کے اگینسٹ ہو کر میرے نبی کو تکلیف پہنچا دی، دوسری طرف ابو بکر
عمر عثمان و علی عبد الرحمن ہو عبداللہ بن مسعود ہو عبداللہ بن عمر ہو عبداللہ بن سلام ہو ابو ہریرہ ہو ابو دجانہ ہو ابو جندل ہو سلمان فارسی ہو بلال حبشی ہو حضرت طفیل ہو سارے صحابہ کرام میرے نبی کے سیکورٹی کے لیے غالب آ گئے میرے نبی کے رائٹ جانب صحابہ کرام میرے نبی کے بائیں جانب صحابہ کرام میرے نبی کے سامنے صحابہ کرام میرے نبی کے پیچھے صحابہ کرام اس دین اسلام کی حفاظت کری قرآن کی حفاظت کری میرے نبی کی حفاظت کری نماز کی حفاظت کری اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا اس دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام شہید ہو گئے اور ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی کافر اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا دنیا مسلم ایک ہو القرآن العالم الحدیث العالم ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান উলামায়ে কেরামের শত্রুরা میرے پیارے بھائیوں بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں 3 چیزوں کو ان یہودی نصارہ نے ٹیررسٹ اور آتنکواد بنا دیا نمبر 1 جہاد ہے نمبر 2 حقانی علماء کرام اور نمبر 3 جس کے سر پہ پگڑی ہو چہرے پہ داڑھی ہو ان لوگوں نے ہم سب کو آتنکواد ڈکلیئر کر دیا اور ہم سب سوتے رہے ہمیں نہیں معلوم دین اسلام کے لیے کیا کرنا ہے اللہ اللہ میرے پیارے بھائیوں اس دین اسلام کے لیے میرے نبی جب بھی جنگ بدر میں صحابہ کرام کو حی علی الجہاد کی آواز دیتے سارے صحابہ کرام سروں پر کفن باندھے ایک ہاتھ پر تلوار لیے دوسرے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ لیے زبانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر لیے میدانوں پر چلے آتے میرے نبی نے ان کو غزوہ احد میں جہاد کے لیے پکارا سارے صحابہ کرام ہاتھوں پر تلوار لیے سروں پر کفن باندھے میدانوں پر چلے گئے میرے نبی نے ان کو غزوہ خندق کے لیے پکارا صحابہ کرام وہاں بھی چلے گئے میرے نبی نے ان کو جہاد کے لیے تبوک میں پکارا سارے صحابہ کرام وہاں بھی چلے گئے میرے نبی ان کو جب بھی اسلام کی سربلندی کے لیے حی علی الجہاد کی آواز دیتے سارے صحابہ کرام پہاڑوں پہ چڑھ جاتے سمندر میں کود جاتے ساری دنیا میں جہاد کر کر انہوں نے دین اسلام کو ہم تلک پہنچا دیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ تکبیر جہاد 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 چاہے جہاد 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 چاہے دنیا مسلم ایک ہو میرے پیارے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں فلسطین میں مظلوم ہیں
لیبیا میں، لبنان میں، یمن میں، الحمدللہ شام سیریا ہماری مٹھی میں آ گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسجد گرا کے مندر بنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، گائے کا موت پینے والے۔ ایسا وقت آ کہ مسلمان اتنا کمزور ہو گیا، کبھی نہیں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اگر موت پینے کا اتنا شوق ہے ہمارے پاس بہت موت ہے، دو لیٹر بھر کے دیں گے، اور اگر بھوک لگی، کدھر لگی ہے اس کا بھی انتظام انشاءاللہ، بچوں کے ڈائپر بھی بیچ دیں گے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ایک نہیں ہے، اس لیے سارے ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پیغام کو عام کرو جو پیغام میرے نبی نے سنایا تھا۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابو بکر مکہ کی وادی سے تھے، حضرت ایوب انصاری مدینہ سے تھے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی فارس سے تھے، لیکن سب نے لا الہ الا اللہ کے پتاقے کے نیچے کام کرا اور دین اسلام ساری دنیا تک پہنچ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پیغام کو عام کر دو، سارے لوگوں تک پہنچا دو۔ میرے تم بڑے جان کے ٹکڑے ہو، تم سب میرے سر کے تاج ہو، تم ہی نوجوان مجاہد ہو، تم ہی اس دین اسلام و ملک و ملت کے محافظ ہو۔ میرا پورا یقین ہے، میرا پورا ایمان ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم، ساری زمین پر، ساری کنٹری پر، ان پہاڑوں پر، ان سمندروں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جے میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کفار مشرکین کا جو ہمارے پیچھے اٹیک ہے وہ صرف یہی ہے کہ مسلمان کسی طرح آپس میں لڑ جائیں، اور اس کی بنیاد کب سے ہوئی؟ سن 1971 سے۔ تاریخ گواہ ہے 1947 کو جتنا خون پاکستانیوں نے ملک پاکستان کے آزادی کے لیے دیا، اتنا بھی خون ملک بنگلہ دیش کے ان بنگلہ دیشیوں نے بھی خون دیا تھا پاکستان کے لیے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، لیکن 1971 میں کیا ہوا؟ ان غداروں نے آپس میں لڑوا کر ہم دو بھائیوں کو پیٹ سے الگ کر دیا۔ آج لوگ جب کہتے ہیں مجھے، میرے پاس بڑے لوگوں کی کال ہے، بنگلہ دیش کے علماء کی بھی، ہندوستان کے خلاف مت بولو۔ میں نے کہا کیوں نہیں بولو؟ کیوں نہیں بولو؟ وہاں سے کال ہے، تو آپ نے شاید ویڈیو دیکھا ہوگا، ٹی وی جو چلائے نیوز، کیا آپ نے کہا ہے کہ گستاخ رسول ہندو پنڈت کی گردن الگ کر کے کتوں کو دے دیں گے؟ میں نے کہا ہے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو کتا کا ہے، بعد میں خنزیر کہوں گا، یہ بھی کہا۔ ایسے علماء کو میں ساودھان کرنا چاہتا ہوں، یہ نوجوان بنگلہ دیش اب جا چکی ہے الحمدللہ، ان
کو بیوقوفی مت بناؤ، ان میں اتنی بدھی آ چکی ہے، ان کو معلوم ہے کون سے علماء ایسے ہیں، کون سے واعظین ایسے ہیں جو ہندوستان کی جوتی چاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو بول دو سدھر جاؤ، ورنہ یہی نوجوان تمہارا ویلکم جوتوں سے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بننا ہے، ایک سبق یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ہر محاذ میں، ہر جگہ میں حقانی عالم سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ رب کا صاف فرمان ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا، باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار، یہ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، جنگ کرو گے، جہاد کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سب بولو، کون کہتا ہے یہ؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے نبیوں کے سامنے بھی، اپنے امتیوں کے سامنے بھی، اللہ نے ہر دور میں حق کو بھی رکھا، باطل کو بھی سامنے رکھا، لیکن اللہ نے ہمیشہ وکٹری حق کو عطا کری۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم کی قوم نے جب ان کو آگ میں پھینک دیا، رب کے قرآن نے کہہ دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، رب نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا، حق کی وکٹری ہو گئی، وہ باطل ہار گئے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب ان کے اگینسٹ جب فرعون آ گیا، رب نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، حضرت موسیٰ باقی رہے، یعنی کہ حق باقی رہا، باطل ہار گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب کرسچنوں نے، عیسائیوں نے ان کو پھانسی دینے کی کوشش کری، رب کے قرآن نے کہہ دیا بر رفعہ اللہ الیہ، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ساری دنیا نے دیکھا حق باقی رہے، باطل ہار گئے۔ میرے نبی کے مقابلے میں جب کفار مشرکین آئے، رب نے میرے نبی کو وکٹری دلا دے، سارے کفار مشرکین ہار گئے۔ میرے نبی کے اس دین اسلام کے صحابہ کرام کے وکٹری ہو گئی۔ سرزمین ہندوستان میں جب یہ انگریز و کانگریز مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے، اس زمانے میں حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، قاسم نانوتوی جیسے سپاہی سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا، سارے انگریز بھاگ گئے لیکن مسلمان باقی رہے۔ سرزمین افغانستان میں روس و امریکہ کے ساتھ جنگ جاری رہی، لیکن ان مجاہدوں نے روس و امریکہ کو کتوں کی طرح مار مار کر افغانستان سے بھگا دیا۔ حق باقی رہا، باطل مٹ گیا، حق کی وکٹری ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل آپ نے سنا ملک سیریا بھی ہمارے مٹھی میں آ گیا، یعنی حق کی وکٹری ہو گئی، باطل ہار گئے۔ میرے پیارے بنگلہ دیش کے مجاہدوں، آپ کو یاد ہوگا اس ملک پر ایک خونی نے گورنمنٹ کری تھی۔ سن 2013 کو ساری دنیا کے ٹیلی ویژن میں ایک نیوز چلتی ہے، 2013 کو شپتا چتر کے میدانوں پر ان علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ ان کے خون کے ہولی کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی۔ ان علماء کرام کو، جنید بابو نگری صاحب کو 6 مہینے کا ریمانڈ رکھ کر زندہ لاش دے کر باغر کر دیا۔ 2020-21 کو اس خونی نے علماء کو، عام جنتا کو جھوٹا کیس ڈال کر جیلوں میں بند کر دیا۔
وہ سمجھتی تھی حق مٹ جائے گا، عالم ختم ہو جائیں گے، یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا، یہ دین ختم ہو جائے گا، لیکن رب کا وعدہ ان الباطل کان زہوقا، ساری دنیا نے دیکھا 2024 کو 5 اگست والے دن ہندوستان نے بھی دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا، انگریز نے بھی دیکھا، کانگریس نے بھی دیکھا، افغانستان نے بھی دیکھا، عرب و عجم نے دیکھا، 5 اگست کو ان نوجوانوں نے، ان مجاہدین نے باطل کو جوتے مار مار کر بھگا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، نعرہ تکبیر، علامہ دیوبند، نعرہ تکبیر۔ دلی نہ ڈھاکہ، دلی نہ ڈھاکہ، ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই, ফাঁসি 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 চাই, ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই। গলে কই খুনি হাসিনা, গলে কই সাতপন্থীর গালে খুলে, হই তালে তালে সাতপন্থীর গালে খুলে, জোগা মারো তালে তালে, হই হই রই রই সাত লীগ গলে কই, ওই 7 লীগের 2 গালে জুতা মারো তালে তালে, 7 লীগের 2 গালে জুতা মারো তালে তালে। দুনিয়ার মুসলিম এক হও, লড়াই করো, এই মামুনুল হকের আগমন শুভেচ্ছায় স্বাগতম, জুনায়েদ হাবিবের আগমন শুভেচ্ছায় স্বাগতম। এই হাবিবুল্লাহর বাড়ি সাহেব এগিয়ে চলো, আল্লাহ আছে তোমার সাথে, মামুনুল হক এগিয়ে চলো, আল্লাহ আছে তোমার সাথে, ওলামায়ে کرام এগিয়ে চলো, আল্লাহ আছে তোমাদের সাথে। میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کا آنا اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ، میرے پیارے بھائیوں، سب سے طاقتور، اگر سب سے کوئی سپر پاور ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ساری دنیا والوں کو اور ان ہندوستان والوں کو، تم نے پاکستان ہندوستان کو، تم نے پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو الگ تو کر دیا، لیکن میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ دنیا کے دونوں مسلمان ممالک مسجد اقصی بھی جائیں گے، اس کے میناروں پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ بلند کریں گے۔ یہی مسلمان تیرے ملک میں گھس کر تو نے جو بابری مسجد کو شہید کر دیا، اس بابری مسجد کو بھی اپنی مٹھی میں لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، ساری دنیا، اس کے بعد موقع سب کو ملے گا موقع انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سارے مسلمان، سارے انبیاء کرام نے جہاد کرا، باطل کا مقابلہ کرا۔ مجھے بتاؤ، اگر ہم لوگ ایسے مر گئے بغیر کسی کام کے، دین اسلام پر پہرا دیے، اگر ہماری ایسے موت واقع ہو گئی، میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھاؤ گے جو تم سے کوشچن کرے گا؟ اس دین اسلام کے لیے میں نے طائف کے میدان پر پتھر کھائے تھے، اس دین اسلام کے لیے میرے بلال کو
کی دھوپ پر لٹایا گیا تھا، اس دین اسلام کے لیے میرے حمزہ کے کلیجے کو کاٹ دیا گیا تھا، اس دین اسلام کے لیے میرے جلابیب کے ٹکڑے کرے گئے تھے، اس دین اسلام کے لیے میری سمیہ کی جان لے لی گئی تھی۔ اس ٹائم کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ باطل کے سامنے ہم ڈٹ تو سکتے ہیں، باطل کے سامنے یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کبھی جھک نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر। আল্লামা মামুনুল হক সাহেবের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম, শুভেচ্ছাই স্বাগতম। মামুনুল হক সাহেবের আগমন কালেকুল উলামা পরিষদের পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। میرے پیارے بھائیوں، স্টেজের উলামায়ে কেরামকে ওঠা বসা না করে সবাই বসে থাকি, সবাই বসে থাকি। স্টেজ রিক্স, আমরা একটু সবাই ধৈর্য ধরি। আর কেউ যেন না ওঠে, ভলেন্টিয়ারদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, স্টেজে আর যেন কেউ না ওঠে, স্টেজে আর যেন কেউ না ওঠে। আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিব সাহেব হুজুর আসছেন, মামুন সাহেব এখনো পৌঁছেই নাই, রাস্তায় আছে, দোয়া করতে থাকি ইনশাআল্লাহ। میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات لینا چاہتا ہوں، آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ آپ میں سے ایسے کون سے نوجوان ہیں جو بلال کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حمزہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حیدر کرار کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو حضرت عبید کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ اٹھو نوجوانوں، بولو تم میں سے کون ہوگا جو اپنی جان دے دے گا انشاءاللہ؟ کون تیار ہے؟ سب تیار ہے جیون دینے کے لیے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جہاد 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 চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই, জিহাদ 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 চাই, জিহাদে বাঁচতে চাই। এই মুহূর্তে দরকার মাওলানা হক সরকার, এই মুহূর্তে দরকার মাওলানা হক সরকার। میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائی بیٹھے، شش خطا بس، لاسٹ بس شش چلے گا؟ اچھا میرے پیارے بھائیوں، ایک فتنہ میرے ہاں سنائیں گے انشاءاللہ، سب ہوگا ٹھیک ہے، یہ لکھ کے دیا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ایک فتنہ، بھائی ایک منٹ بھائی ہم، میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت صاحب دامت برکات فیوزم آ چکے ہیں الحمدللہ۔ میں بس مختصر ٹائم، آل فور ٹائم میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بھائی شور نہیں کرو، شور نہیں بھائی، ہاں میں کروں، سب سناؤں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جی میں نشید سناؤں گا، میرے پیارے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا رب کے قرآن کی ایک آیت، اب حدیث پر آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ
وسلم ایھا الناس اے لوگو انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے میرے نبی کیسے تھے قرآن کے آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا گیا نعوذ باللہ اتنی تکلیف پہنچائی میرے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے میرے نبی کو عمرہ تک نہیں کرنے دیا گیا لیکن میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا اللہ اکبر لیکن میرے پیارے بھائیوں جب مسئلہ ختم نبوت کا آیا میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کر دیا اس زمانے میں ایک بدبخت اسود عنسی نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرا میرے نبی نے سارے لشکر کو سپہ سالار حضرت فیروز کو بنا کر روانہ کر دیا حضرت فیروز نے اس بدبخت کی گردن کاٹ دی میرے نبی نے سارے صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کر دیا فازا فیروز قد فازا فیروز فیروز کامیاب ہو گیا میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ سنا دیا یاد رکھنا مسلمانوں جان لینا مسلمانوں ختم نبوت پر اگر کوئی بدبخت کرے گا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا یہ فیصلہ